بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بخیر اور صحت مند ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم تیسری جماعت کی اردو کی کتاب کا نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، ذرا ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، صبح کے وقت آپ اسمبلی میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ نمبر 2، یہ دعا کس نے لکھی ہے؟ پیارے بچوں، صبح کے وقت اسمبلی میں عام طور پر بچے کی دعا نظم پڑھی جاتی ہے۔ یہ دعا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ ہمارا آج کا سبق بھی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ ہمارے سبق کا نام ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے جانیں ایک اہم بات۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 21 اپریل 1938 کو لاہور میں وفات پائی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کا تعلق کشمیر سے تھا۔ بچوں، سبق پڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ اہم الفاظ کے معنی بتاؤں گی تاکہ سبق کا مطلب سمجھنے میں آسانی رہے۔ بڑائی، بڑاپن، عظمت۔ بزرگ، بڑی عمر کا شخص۔ تمنا، خواہش۔ جنم لینا، پیدا ہونا۔ خدایا، اے خدا۔ شمع، چراغ۔ شہرت، مشہوری۔ عقل کی باتیں، دانائی کی باتیں۔ قابل، صلاحیتوں کا حامل شخص۔ گیت، نغمہ۔ لب، ہونٹ۔ الفاظ کے معنی سمجھنے کے بعد آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ صبح پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں ایک نیک بزرگ شیخ نور محمد رہتے تھے۔ ایک رات شیخ نور محمد نے خواب میں دیکھا کہ ایک سفید کبوتر ہوا میں اڑ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کبوتر نیچے اترا اور ان کی گود میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس خواب کا انہوں نے یہ مطلب سمجھا کہ ان کے ہاں ایک نیک اور قابل بچہ پیدا ہوگا۔ وہ قوم کی خدمت کرے گا جس کی وجہ سے اسے بڑائی اور شہرت حاصل ہوگی۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ان کے ہاں ایک خوبصورت بچے نے جنم لیا۔ اس بچے کا نام انہوں نے محمد اقبال رکھا۔ یہی بچہ بڑا ہو کر علامہ محمد اقبال کے نام سے مشہور ہوا۔ شیخ نور محمد کا خواب سچ ثابت ہوا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے بہت بڑے رہنما بنے۔ علامہ محمد اقبال بچپن ہی سے ذہین اور سمجھدار تھے۔ چھوٹی سی عمر میں لوگ ان سے بڑی بڑی عقل کی باتیں سن کر حیران رہ جاتے۔ آپ اچھے طالب علم تھے، خوب محنت کرتے۔ آپ کے استاذ آپ سے بہت محبت رکھتے تھے۔ پیارے بچوں، یہاں پر ذرا ٹھہریے، میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آپ سبق توجہ سے سن رہے ہیں یا نہیں۔ سوچیے اور بتائیے، اساتذہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کیوں محبت کرتے تھے؟ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ آپ اچھے طالب علم تھے، خوب محنت کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کے استاذ آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ علامہ محمد اقبال بہت بڑے شاعر تھے۔ آپ نے بچوں کے لیے بہت پیاری نظمیں لکھیں۔ ان نظموں میں انہیں اچھی اچھی باتوں کی نصیحت کی۔ انہیں وہ باتیں بتائیں جو اچھے اور نیک بچوں میں ہونی چاہیے۔ ان کے کئی گیت اور ترانے بہت مشہور ہیں۔ آپ نے ان کی مشہور نظم ضرور سنی ہوگی۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ علامہ محمد اقبال کو اپنی قوم سے بہت پیار تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ مسلمان دنیا میں ترقی کریں، دوسری قومیں انہیں عزت کی نظر سے دیکھیں۔ علامہ محمد اقبال کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا اپنا آزاد وطن ہو۔ مسلمانوں نے ان کی خواہش کے مطابق آزاد وطن بنایا۔ یہ آزاد وطن پیارا پاکستان ہے۔ پیارے بچوں، آپ کی توجہ سبق کی طرف ہے نا؟ اچھا تو پھر سوچیے اور بتائیے، پاکستان کیوں بنایا گیا؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا آزاد وطن ہو۔ مسلمانوں نے ان کی خواہش کے مطابق اپنا آزاد وطن بنایا۔ آپ کا یہ جواب بھی درست ہے۔ ایسے ہی توجہ سے سبق پڑھتے رہا کریں۔
علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ وہ مل جل کر رہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے کام آئیں۔ آئیے ہم سب مل کر ان کی نصیحت پر عمل کریں۔ لیجئے بچوں، ہم نے سبق پڑھ لیا ہے۔ سبق کے مطابق یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں۔ یاد رکھنے کی باتیں: علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے بہت کام کیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق پڑھا، اب ہم مشق کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ کام کرنے ہیں۔ کچھ بچے باری باری بآواز بلند سبق پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے جیسے میں نے پڑھا ہے، یعنی درست لب و لہجے، تلفظ، تاکید اور ٹھہراؤ کے ساتھ۔ جب چند بچے پڑھ لیں گے تو سب بچوں نے خاموشی سے سبق کا مطالعہ کرنا ہے اور سبق سمجھنا ہے۔ جہاں مشکل پیش آئے گی تو استاد صاحب آپ کی مشکل حل کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم مشق کریں گے۔